الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الفضائل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل ہم اس میں سب سے پہلے پڑھیں گے، اور سب سے پہلے اس میں ہم پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات. حدیث نمبر 1468 حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا. لوگ وضو کے لیے پانی تلاش کر رہے تھے، تو انہوں نے پانی کو نہ پایا. وضو جو ہے، وضو کا معنی ہوتا ہے وضو کا پانی، اور اگر اسی وضو واو کے اوپر پیش ہو تو اس سے مراد وضو ہوتا ہے. تو لوگوں نے وضو کا پانی تلاش کرنا چاہا تو انہیں پانی نہ ملا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لایا گیا. حضرت انس کہتے ہیں، یہاں پہ تو نہیں ہے لیکن مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ اتنا تھوڑا پانی تھا کہ اس میں صرف انگلیاں ہی ڈوبتی تھیں، یعنی پورا ہاتھ بھی ڈوبتا نہیں تھا. تھوڑا سا پانی آپ کے پاس لایا گیا جس میں صرف یہ اتنی انگلیاں ڈوب رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا تھوڑا سا پانی لایا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا دست مبارک ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس میں سے وضو کریں، یعنی وہ پانی لایا گیا ہے. اور حضرت انس کے مطابق میں نے آپ کو بتایا اتنا پانی تھا جس میں صرف آپ کی انگلیاں ڈوب رہی تھیں. اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا اور لوگوں سے کہا کہ تم وضو کرو، لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اسے وضو کریں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نیچے سے پھوٹ رہا تھا، جیسے چشمے سے پانی پھوٹتا ہے. اللہ کے رسول کی انگلیاں پانی میں ہیں اور ان میں سے پانی پھوٹ رہا ہے، جیسے چشمے میں سے پانی نکلتا جاتا ہے تو اللہ کے رسول کی انگلیوں سے پانی پھوٹ رہا ہے. حتیٰ کہ لوگوں نے وضو کیا اور ان کے اول سے لے کے آخر تک سب نے وضو کر لیا. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کتنے لوگ تھے، تو بتایا کہ 300 لوگ تھے. کہاں اتنا پانی ہے کہ اس میں صرف انگلیاں ڈوبتی ہیں، اور کہاں اتنا پانی اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹ رہا ہے اور 300 لوگ جو ہیں وہ وضو کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بعض اوقات ایسے معجزات لوگوں کو دکھا دیتے تھے. صحابہ دیکھتے تھے کہ کیسے اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، اور ابھی دعا کر کے ہاتھ میں نہیں نیچے کیے ہوتے کہ بادل برسنے لگ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب ہم نے نماز استسقاء کا ذکر پڑھا تھا تو ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی، ابھی اپنے ہاتھ بھی اپنے نیچے نہیں کیے تھے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بادل آ گئے، اور ابھی آپ اپنے ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے کہ بارش آپ کی داڑھی پر پڑ رہی تھی. تو ایسے معجزے صحابہ دیکھتے رہتے تھے. حدیث نمبر 1469 ابو حمید ساعدی کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں کا سفر کیا، تو جب وادی القرا میں آئے اس وقت ایک عورت اپنے باغ میں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تم اس باغ کی پیداوار کا اندازہ لگاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی پیداوار کا اندازہ 10 وسق لگایا. آپ کو پتہ ہے ایک وسق میں 4 من ہوتے ہیں، تقریباً 40 من کا. اور اس عورت سے کہا جب اس درخت سے پھل آئے گا تو تم اس کا اندازہ لگانا، تم اس کو شمار کر لینا. یعنی ہم نے تو اپنا اندازہ لگایا ہے، تم بھی بتانا ذرا کہ واقعی اتنا نکلا یا اس سے کم یا زیادہ نکلا. اور جب ہم تبوک آئے، وادی قرا جو تھا یہ راستے میں پڑتا، جب ہم تبوک کے مقام پر آئے تو آپ نے کہا کہ آج رات سخت آندھی چلے گی. یہ غزوہ تبوک جو تھا
یہ 9 ہجری میں ہوا، اور غزوہ یہ جو تبوک کا علاقہ ہے یہ مدینہ سے 770 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہ جنگ جو تھی رومیوں کے ساتھ ہونی تھی، جو کہ اس دور کی سپر پاور تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تھی کہ رومی جو ہیں وہ مدینے پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ اس کو موقع دیتے، آپ نے فوراً فیصلہ کیا اور 30,000 صحابہ کو انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں لے کر چل پڑے۔ بے سر و سامانی کی حالت یہ تھی کہ 18 لوگوں کے پاس ایک اونٹ ہوتا تھا، 18 لوگوں کے پاس ایک اونٹ ہوتا تھا، اور کھانے کے لیے صرف ایک کھجور روزانہ ہوتی تھی۔ میں نے جب یہ سارا کچھ پڑھا تھا تو میں آپ کو بتاؤں مجھے یقین نہیں آتا تھا، میرے آنسو بہنے لگے، اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب میں نے پڑھا، اچھی طرح پڑھا، یقین کرنا پڑا، ہاں ایسا ہی تھا، ایسا ہی تھا۔ روز کی ایک کھجور ملتی تھی، اور 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا، اور لڑائی کس سے کرنے جا رہے تھے؟ دنیا کی سپر پاور سے۔ پیدل چلنا تھا، کڑاکے کی دھوپ تھی، آگ اگلتا ہوا سورج تھا، اور لمبا سفر تھا مدینے سے۔ میں نے آپ کو بتایا تقریباً 800 کلومیٹر کا سفر تھا، تو تبوک پہنچنا تھا۔ تو راستے میں آپ نے کہا کہ آج رات سخت آندھی چلے گی، تو تم میں سے کوئی شخص کھڑا نہ ہو، اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اپنے اونٹ کو بھی باندھ دے، کیونکہ آندھی کھڑے ہوئے آدمی کو بھی اڑا لے جائے گی اور اونٹ کو بھی گرا دے گی۔ ہم نے اونٹوں کو باندھ دیا، رات کو واقعی سخت آندھی چلی، ایک آدمی کھڑا تھا، آندھی نے اس کو طے کے پہاڑ پر جا پھینکا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ جب آپ وادی قرا آئے، یعنی اب جب واپسی کا سفر ہو رہا ہے، تو آپ پھر اسی علاقے میں جب پہنچے تو آپ نے اس عورت سے پوچھا، تیرے باغ سے کتنا پھل آیا تھا؟ وہ عورت کہنے لگی 10 وسق آئے تھے، وہی جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا تھا۔ یہ آپ کی پیشین گوئی تھی، اور آپ کا ایک طرح کا معجزہ تھا کہ آپ نے جتنا اندازہ لگایا اتنا درست ثابت ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسرا آپ کا معجزہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آندھی کی پیشین گوئی کی تھی وہ واقعی پوری ہوئی، اور ایک شخص کھڑا رہا۔ آپ نے کہا تھا کوئی شخص کھڑا نہ رہے، بیٹھ جائے، وہ شخص کھڑا رہا تو آندھی نے اسے اڑا کے تو ایک اور طے پہاڑ تھا وہاں پہ پھینک دیا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی جو تھی آپ کی پوری ہو گئی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں ایک چشمہ پر پہنچے۔ میں نے آپ کو سواری کا بھی بتا دیا، 18 آدمیوں کے لیے ایک سواری تھی، کھانے کے لیے صرف ایک کھجور سارے دن میں، اور پینے کے لیے تو سمجھے کچھ تھا ہی نہیں۔ غزوہ تبوک کے سفر میں ایک چشمہ پر پہنچے، وہاں پر پانی جوتی کے تسمے کے برابر تھا۔ جوتی کا تسمہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا دھاگا سا، اتنا سا پانی تھا۔ تو لوگوں نے چلو سے بھر کے ایک پیالے میں پانی جمع کیا، یعنی وہ جو پانی تسمے کی طرح نکل رہا ہے، لوگوں نے یوں چلو میں بھر کے نا ایک پیالے میں پانی ڈالا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کے ساتھ اپنے ہاتھ اور منہ دھوئے۔ اتنا پانی نہ تھا کہ آپ پورا وضو کر سکتے، صرف اپنے ہاتھ اور منہ دھوئے، اور وہ پانی جو تھا اسی پیالے میں ہی ڈل رہا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دن بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہ جاتا تھا، آپ کے وضو کا پانی برتن میں ہی گرتا تھا، اور وہ صحابہ تبرک کے طور پر اپنے کپڑوں پر مل لیتے تھے۔ حضرت بلال اسے لے کے باہر نکلتے تھے، ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اور منہ دھوئے، اور وہ پانی اسی پیالے میں ہی گر گیا۔ لیکن اب اس پانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک اور دست مبارک کو چھو چکا تھا، اور اس کی برکت اس میں آ چکی تھی۔ اب یہ پانی چشمے میں ڈالا گیا، وہاں سے پانی پھوٹنے لگ پڑا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی، اور لوگوں نے خود بھی پانی پینا شروع کیا، اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلانا شروع کر دیا۔ آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اونٹ جو ہے یہ 2 ہفتے کا پانی اکٹھا پی لیتا ہے، اس لیے اونٹ جو ہے ایک وقت میں من کے حساب سے پانی پیتا ہے، وہ کوئی کلو کے حساب سے پانی نہیں پیتا۔ تو لوگوں نے خود بھی پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا، اور یہ
30,000 کا لشکر تھا. 30,000 لوگوں نے وہ جو تسمے جتنا پانی تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بھی نہیں کیا، وہ پانی اسی میں آپ کا جو منہ اور ہاتھ دھویا اور اسے وہاں پہ ڈال دیا، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا اور لوگوں نے خود بھی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور اپنی جو تھی برتنوں میں بھی بھرا، اور 30,000 لوگوں کا لشکر تھا، وہ تمام اس سے سیراب ہوئے. اور ساتھ ہی آپ نے حضرت معاذ سے کہا، معاذ تیری زندگی رہی تو تو دیکھے گا اس کا پانی باغوں کو بھر دے گا. اسی چشمے کا پانی، جس چشمے میں پانی کتنا تھا؟ ایک جوتی کے تسمے جتنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی آج بھی پوری ہو گئی، آج تک پوری ہو رہی ہے. تبوک جو ہے اب ایک بڑا سرسبز اور شاداب شہر ہے، وہاں پہ بہت سے باغات ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی تھی کہ معاذ تیری زندگی رہی تو دیکھے گا کہ اس کا پانی باغوں کو بھی بھر دے گا. تو آج بھی تبوک کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی اور اس معجزے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مدینہ جلدی جا رہا ہوں، جو کوئی تم میں سے چاہتا ہے کہ وہ جلدی جائے تو وہ اس کو جلدی کر لینی چاہیے. اب آپ نے دیکھا اس حدیث میں آپ کے 2-3 معجزے تھے. پہلا معجزہ یہی تھا کہ آپ نے باغ کی جو تھا اندازہ لگایا، وہ بھی درست تھا. دوسرا معجزہ یہ تھا آپ نے پیشین گوئی کی کہ آندھی آئے گی، وہ بھی آ گئی. اور تیسرا معجزہ آپ کا یہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ چشمہ تھا، اور اس چشمے سے جس میں پانی کے جوتی کے تسمے جتنا پانی تھا، اس میں اللہ نے اتنا پانی عطا فرمایا کہ 30,000 لوگ سیراب ہوئے، ان کے اونٹ سیراب ہوئے، اور پھر اس پانی نے تبوک کو باغوں سے بھر دیا، اور وہ آج تک چشمہ جو ہے وہ جاری ہے. اس کے علاوہ حدیث نمبر 1322 میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت جابر کی حدیث آپ نے پڑھی تھی کہ حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا دیکھا اور انہوں نے 1 سا جو اور 1 بکری ذبح کی. مشکل سے 10 آدمیوں کا کھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 آدمیوں کو لے کر حضرت جابر کے گھر آ گئے اور 1000 آدمیوں نے کھانا کھایا، اور ابھی ہانڈی میں سے سالن نکل رہا تھا اور ابھی آٹے سے روٹیاں پک رہی تھیں. یہ ہم نے حدیث نمبر 1322 میں پڑھا تھا. اسی طرح حدیث نمبر 1323 میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پڑھا تھا. یہ حضرت انس بن مالک کو ام سلیم نے کچھ روٹیاں دی تھیں، اور اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لیا ساتھ. اب ان روٹیوں کے اوپر گھی ڈال دیا گیا اور یہ سمجھ لیجئے کھانا بن گیا. تو اس کو 70 یا 80 لوگوں نے کھایا. اسی طرح حدیث نمبر 1331 میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ اس میں 1 سا آٹا تھا اور 1 بکری تھی، اور یہ 130 لوگوں نے کھائی، اور اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ساتھ اس میں بھی وہاں بھی معجزہ ہو گیا کہ 130 لوگوں نے کھائی، اور اس کے باوجود 2 پیالے جو تھے وہ ان میں سے یہ گوشت ڈالا گیا تھا. لوگوں نے اس میں کھایا اور وہ 2 پیالوں میں پھر بھی گوشت بچ رہا، اور یہ لوگ جو تھے وہ 2 پیالے اپنے ساتھ لے کر سفر میں پھر چلے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بے شمار معجزات صحابہ دیکھتے رہتے تھے. کبھی آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹ پڑتا، کبھی زمین سے پانی پھوٹ پڑتا، اور کبھی آپ نے دیکھا حضرت عائشہ کا ہار گم ہو جاتا ہے اور تیمم کا حکم نازل ہوتا ہے. تو ایسی آسانیاں اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے کرتے رہتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں مدینہ جلدی جانا چاہتا ہوں، جس نے میرے ساتھ جانا ہے تو وہ جلدی کر لے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ تابہ ہے محبت کے مارے. جب احد پہاڑ کو دیکھا تو کہا یہ پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے رسول سے پہاڑ بھی محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول سے پتھر بھی محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول سے جانور بھی محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول سے درخت کا وہ تنا بھی محبت کرتا تھا جو کہ مسجد نبوی میں تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنوا لیا تو اس درخت کے تنے پر جس پر آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کی سسکیوں کی آوازیں سنی، وہ باقاعدہ رو رہا تھا. اللہ کے رسول گئے اور جا کے اسے
گود میں لیا، جیسے بچے کو گود میں ہم لیتے ہیں، اور اس کے جا کے تھپکیاں دیں اور اس کو جیسے کہ سہلایا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی جو سسکیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ اور یہ تمام جو ہیں احادیث متفق علیہ ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، کیا میں تمہیں انصار کے بہترین گھرانوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا سب سے بہتر گھر بنی نجار کے ہیں۔ یہ بنی نجار آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال والے تھے۔ سب سے بہتر گھر بنی نجار کے ہیں، اور پھر بنی عبد الاشہل کے ہیں، پھر بنو ساعدہ کے ہیں، یا آپ نے فرمایا بنی حارث بن خزرج کے ہیں، اور انصار کے سب گھروں میں بھلائی اور خیر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی برا کسی کو نہ کہتے، برا کسی کو نہ کہتے۔ اب یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ ضرور بتا دیا کہ سب سے بہتر کون ہے، برا کسی کو نہیں بتایا۔ یہی کہا کہ انصار کے سب گھروں میں بھلائی موجود ہے۔ حدیث نمبر 1470، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے نجد کا سفر کیا، تو جب سخت گرمی کا وقت ہو گیا اور آپ ایک وادی میں تھے جس میں عزا کے درخت بہت زیادہ تھے۔ عزا اصل میں ایک کانٹے دار بڑا درخت ہوتا ہے، اور اس وادی میں عزا کے درخت بہت زیادہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا اور اس کے سائے میں آرام فرمانے لگے۔ اور صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جو درخت زیادہ سائے والا ہوتا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے، اور آپ نے اپنی تلوار اس درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ باقی لوگ بھی مختلف درختوں کے سائے میں بکھر کر آرام کرنے لگے۔ ہم اسی حال میں تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آواز دی۔ ہم دوڑ کر آئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ اچانک ایک بدو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص میرے پاس آیا، میں سویا ہوا تھا، اس نے میری تلوار جو تھی وہ لے لی اور مجھ پر سونت دی، تو میں جاگا اور یہ میرے سر پر کھڑا تھا۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی تلوار جو تھی درخت کے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی، ایک بدو وہاں سے گزرا، اس نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے، اس نے تلوار پکڑ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا اگر میں تمہیں قتل کرنا چاہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ مجھے بچائے گا۔ آپ نے ایسے جوش سے اور جذبے سے اللہ کہا کہ وہ بدو جو تھا روب کے مارے اس کی تلوار ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ اللہ کے رسول نے تلوار پکڑ لی، اور تلوار پکڑ کے اللہ کے رسول نے کہا اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اور ساتھ ہی آپ نے صحابہ کو آواز دے دی۔ صحابہ جب گئے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ شخص ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے بتایا کہ اس شخص نے میرے اوپر تلوار سونت لی تھی، اور اب میں جاگ گیا اور یہ میرے سر پر کھڑا تھا ننگی تلوار سونتے ہوئے۔ تو اس نے کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ نے۔ تو اس شخص کو یہ سن کر اس نے تلوار نیام میں کر لی اور بیٹھ گیا، اور وہ شخص یہ ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کوئی سزا نہ دی۔ اصل بات ہے کہ آپ کی جو بہادری تھی وہ بھی ایک معجزہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر کوئی بھی نہیں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جنگ میں جب جنگ کی آگ خوب دہک رہی ہوتی، ہم سب سے زیادہ محفوظ جگہ جو پاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پاتے تھے۔ ہم آپ کے آس پاس پناہ لیتے، کیونکہ اللہ کے رسول سے زیادہ بہادر کوئی بھی نہیں تھا۔ حدیث نمبر 1471، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کی مثال جو مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال موسلادھار بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر برسی، تو اس میں سے کچھ حصے تو ایسے تھے جنہوں نے پانی کو جذب کر لیا اور اس میں وافر چارہ اور سبزہ اگایا، اور اس میں سے کوئی زمین سخت تھی جس نے پانی کو روک لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ لوگوں کو نفع دیا، تو انہوں نے اس سے خود بھی پیا، لوگوں کو بھی پلایا اور کھیتی باڑی بھی کی، اور وہی بارش ایک اور زمین تک پہنچی، وہ زمین چٹیل تھی
اور نہ تو پانی روکتی تھی اور نہ ہی وہ چارہ اگاتی تھی، تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو کہ جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور اس کے ساتھ نفع دیا جو مجھے اللہ نے دے کر بھیجا، اس نے خود بھی سیکھا اور اس نے لوگوں کو بھی سکھایا۔ اور اس شخص کی مثال جس نے اس کے ساتھ اپنا اس طرف توجہ ہی نہیں دی اور ہدایت کو قبول نہیں کیا، تو اس کی مثال تیسرے آدمی کی ہے۔ اب آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے، قرآن بھیجا ہے، اس کی مثال ایک بارش کی ہے۔ اب بارش جو ہے وہ 3 قسم کی زمینوں پہ پڑتی ہے۔ پہلی وہ زمین ہے جس نے بارش کو جذب کر دیا اور اس نے چارہ اگایا، یہ وہ شخص ہے جس نے وہ علم سیکھا، وہ ہدایت سیکھی، اپنے دل میں اتاری اور اس کے ساتھ اپنی عقل اور سمجھ کے ساتھ، اپنی بصیرت کے ساتھ اس سے کتابیں لکھیں یا اس سے لوگوں کو سمجھایا اور اس میں جتنا سنا تھا اس سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ پہلا شخص ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے کہ وہ بارش ایسی زمین کو پہنچی جو کہ زمین پتھریلی تھی، اب اس پتھریلی زمین نے پانی روک لیا، اب اس نے چارہ نہیں اگایا، اس نے کوئی اضافہ نہیں کیا، لیکن جتنا پانی تھا اتنے کا اتنا رہا، لوگوں نے اس پانی کو خود بھی پیا، جانوروں نے بھی پیا، انہوں نے اسے کھیتی باڑی بھی کی، تو اس سے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے جتنی بات سنی اتنی یاد رکھی، خود بھی عمل کیا، لوگوں کو بھی بتایا، اس نے اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا۔ پہلے شخص نے تو اضافہ بھی کیا تھا نا اپنی بصیرت کے ساتھ، لیکن اس شخص نے اضافہ نہیں کیا، لیکن کم از کم جتنا سنا تھا اتنا اسے یاد تھا، اس نے خود بھی عمل کیا، لوگوں کو بھی سکھایا، لوگوں کو بھی بتایا۔ اور تیسری وہ زمین تھی جو کہ چٹیل تھی، اس نے نہ تو پانی روکا نہ اس نے سبزہ اگایا۔ یہ وہ آدمی ہے جو کہ ادھر سے سنتا ہے اور ادھر سے نکال دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ نے ان تینوں میں سے کیسے لوگ بننا ہے؟ ہاں، یہ تینوں انسانوں کی مثالیں ہیں۔ اصل بات ہے اللہ کی وحی جو ہوتی ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہے۔ جو دل سننے والا ہوتا ہے، جو دل دھیان دینے والا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور نہ صرف اپنے اندر وحی کو جذب کرتا ہے، نہ صرف اپنے اندر ہدایت کو جذب کرتا ہے، بلکہ اس میں مزید اضافہ بھی کر دیتا ہے۔ جیسے وہ زمین جو ہے پانی کے ساتھ کھیتی اور چارہ ڈھیر اگاتی ہے، تو وہ شخص کتابیں لکھ دیتا ہے، وہ شخص استاد بن جاتا ہے، وہ شخص لوگوں کو اپنے علم و فضل سے فائدہ دیتا ہے، خود بھی عمل کرتا ہے، لوگوں کو بھی سکھاتا ہے، جتنا سیکھا تھا اس سے زیادہ۔ نمبر 2 وہ شخص ہے جس نے جتنا سیکھا اتنا یاد ہے، اس نے میں کوئی اضافہ نہیں کیا، اتنا اسے یاد ہے، خود بھی عمل کر رہا ہے، دوسروں کو بھی سکھا رہا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی ہے جس نے سنا، اپنا صرف ٹائم ویسٹ کیا، ہاں صرف اپنا وقت ضائع کیا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ اب مجھے بتائیے آپ نے کیسے لوگ بننا؟ ہاں جی بتائیں۔ تیسرے والے ایسا نہ ہو کہ ہم تیسرے والے ہی بن جائیں، ہاں اس کے لیے توجہ دے کے اس کو اپنے عمل میں لائیں، اس کو اپنے دل میں اتاریں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی، پھر آپ کسی کو بھی اپنی بصیرت سے فائدہ پہنچا سکیں گے۔ ورنہ کم از کم دوسرے قسم کا بندہ تو ضرور بنے، جتنا بندے نے سنا اتنا ہی آگے پہنچا دے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہوں گی آپ پہلے والے شخص بنیں۔ باقی انسان اگر اپنا وقت ضائع کرنا چاہے تو میں نے آپ کو بتایا بہت سے ایسے روزے دار ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے تراویح پڑھنے والے ہیں جنہیں اپنی تراویح سے سوائے اس کے جگراتے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور بہت سے ہمارے دورہ حدیث کے ایسے لوگ ہیں جن کو سوائے یہاں اپنا وقت ضائع کرنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں حاصل کرنے والوں میں سے بنائے، اللہ تعالی ہمیں سیکھنے والوں میں سے بنائے۔ کون سیکھے گا؟ ہاں، اور اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ کم از کم باوضو اس کلاس میں آیا کریں۔ یہ ویسے مجھے پہلے دن آپ کو بات بتا دینی چاہیے تھی، اس کلاس میں کوئی شخص وضو کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کلاس میں آپ کو پتہ ہے فرشتوں نے اس کو گھیرا ہوتا ہے، فرشتوں نے اپنے مقدس پروں سے اس کو گھیرا ہوتا ہے، اس پہ سکینت نازل ہو رہی ہوتی ہے، تو کم از کم باوضو ہونا چاہیے۔ اور جو سیکھیں اسی وقت ارادہ کریں، اللہ سے وعدہ کریں اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کروں گی،
اللہ میں عمل کروں گی، مجھے توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں پہلے قسم کے لوگوں میں سے بنائے جو کہ وحی کو سنیں، ہدایت کو سنیں، دل میں اتاریں، اور دل میں اتار کے اس کے اندر جیسے زمین چارہ اگاتی ہے، سبزہ اگاتی ہے، ہم اس میں مزید اضافہ کریں، اور مزید اضافہ کر کے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ حدیث نمبر 1472 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہو جس نے آگ جلائی ہو، تو جب اس آگ نے اپنے ماحول کو روشن کر دیا تو پتنگے اور یہ چوپائے جو ہیں، پتنگے اور پروانے آ کر اس آگ میں گرنے لگے، تو وہ شخص ان کو کھینچتا ہے اور ان کو روکتا ہے، لیکن وہ نہیں رکتے اور وہ آگ میں گر جاتے ہیں۔ آپ کبھی دیکھیے کہ یہ جو پتنگے اور پروانے ہوتے ہیں، آج کل یہ ٹیوب لائٹس ہوتی ہیں، یہ ہمارے بلب جل رہے ہوتے ہیں، ان کے گرد بھی دیکھیں کہ کیسے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو اتنا ڈھیر ہوتا ہے، سارے مرے پڑے ہوتے ہیں۔ ٹیوب لائٹ کے نیچے اتنا ڈھیر ہوتا ہے پتنگوں کا، ہمیں گند روزانہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اب یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری اور لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے یہ پتنگے جو ہیں اپنے آگ کے گرد گھومتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن آگ میں کے پاس جانے سے باز نہیں آتے، تو میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچ رہا ہوں، لیکن تم کہتے ہو نہیں ہم نے آگ میں گر کے ہی رہنا ہے، جیسے وہ پتنگے گر کے رہتے ہیں اور مر کے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی تھی کہ میں تمہیں تمہاری کمر پکڑ کر جہنم کی آگ میں گرنے سے روکتا ہوں، لیکن لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ جہنم میں گرے جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے یہ مثال درست ہے یا نہیں؟ ہیں اللہ کے رسول کیسے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں کے ظلم کے باوجود، لوگوں کے اعتراضات کے باوجود، لوگوں کی بے پرواہی کے باوجود اللہ کے رسول کیسے مجنوؤں کی طرح، دیوانوں کی طرح انہیں اللہ کا دین پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی تو نہیں کہتے تھے لعلک باخر نفسک، کیا اے نبی اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ تو لیکن کیا خیال ہے لوگوں نے آسانی سے مانا، لوگ تو تیار تھے دوزخ میں گرنے کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمروں سے کھینچ کے ہمیں ہٹا رہے ہیں، اور انسان جو ہے سنتا نہیں ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے علماء کا حال یہی ہوتا ہے، کتنی محنتوں سے لوگوں کو بلاتے ہیں، خدا کے لیے بات سن لو، اس میں فائدہ کیا ہمارا ہوتا ہے؟ فائدہ کس کا ہے؟ بولو کس کا فائدہ ہے؟ آپ کا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، لوگ سن کے نہیں دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بتائی تھی، یہ ہے میری اور میری امت کی مثال۔ حدیث نمبر 1473 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور ان انبیاء کی مثال جو مجھ سے قبل تھے ایک آدمی جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا، اس نے اسے بڑا اچھا خوبصورت بنایا اور اسے بڑا حسین بنایا، لیکن اس میں ایک کونے میں اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ اس گھر کا چکر لگاتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اینٹ کیوں نہیں لگا دی گئی، باقی سارا کمپلیٹ ہے ہر طرح سے، لیکن وہ کونے میں، کونا آپ کو پتہ ہے نظر بھی زیادہ آتا ہے، درمیان میں ہوتا تو اتنا نظر بھی نہ آتا، تو وہ عین کونے میں ایک اینٹ نہیں ہے۔ تو میں وہ اینٹ ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اتارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نبیوں کا آخری بنایا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ کے رسول تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بہترین عمارت ہے اور اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اینٹ ہیں، اور اس اینٹ کے آنے سے وہ بہترین عمارت جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ تو میں خاتم النبیین ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب دعوت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی امت کی۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ دنیا میں
خرابیاں پھیلتی تھیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیج دیتے تھے، انہیں وحی کے ساتھ ان کی رہنمائی فرماتے تھے، لیکن اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری کس کی لگائی ہے؟ مسلمانوں کی، اس امت کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہو، تم لوگوں کو برائی سے روکتی ہو۔ تو اب یہ ذمہ داری ہماری ہے، اور یہ ذمہ داری اگر ہم اپنی پوری کریں گے تو اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے، اور اگر ہم پوری نہیں کرتے تو میں آپ کو بتاؤں اللہ کے ہاں ہم سے پوچھا جائے گا، ہماری پکڑ بھی ہوگی۔ ہمیں حکم تو یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا یہ دین کا پیغام ساری دنیا تک پہنچاتے، لیکن میں بڑی دکھ سے بات یہ کہہ رہی ہوں کہ ساری دنیا تک تو بڑی دور کی بات ہے، ہم نے مسلمانوں تک بھی اللہ کا پیغام نہ پہنچایا۔ ہمارے لاہور شہر میں، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، کتنے لوگ ہیں جنہیں کلمہ نہیں پڑھنا آتا، جنہیں کلمے کا مفہوم نہیں آتا، جنہیں کلمے کو پروناؤنس کرنا نہیں آتا، اور دعویٰ ان کا مسلمان ہونے کا ہے، نماز تو بڑی دور کی بات ہے، کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا۔ ان لوگوں کو جو اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا گیا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بتائیں، کیا فرشتے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بھیجنے تھے؟ اس کام کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجنے تھے؟ یہ کس کا کام تھا؟ بولو کس کا؟ میرا صرف؟ کس کا؟ بولو نا، کس کا؟ سب کا۔ آپ میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور جو شخص اس بات کا احساس نہیں کرتا وہ بھی ذمہ دار ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے۔ تو اس پیغام کو ہم نے اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم غیر مسلموں تک اس کو پہنچاتے، ہم ساری دنیا تک پہنچاتے، لیکن ہم تو لاہور کے لوگوں تک نہیں پہنچا سکے، ہم تو لاہور کے لوگوں تک نہیں پہنچا سکے۔ کتنے ہسپتال ہیں، کتنے قید خانے ہیں، جیلیں ہیں، کتنی جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ ترلے لے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہو اور ہم اس کی بات سنیں، لیکن کوئی اتنی ہمت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ یہ پیغام آپ میں سے ہر ایک نے پہنچانا ہے۔ اب ایک اور لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے، جی مجھے تو زیادہ باتوں کا پتہ ہی نہیں۔ بعض اوقات ایک اور خیال شیطان دل میں ڈال دیتا ہے، جی میں تو خود عمل نہیں کر رہی، میں ذرا خود عمل کر لوں تو پھر میں کروں گی۔ میں آپ کو بتاؤں، نہ ہی کوئی شخص ہمیشہ پورا عالم بن سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص اتنا بڑا عالم نہیں ہوتا کہ ساری باتوں کا اس کو پتہ ہو، اور دنیا میں ہر شخص ہی گناہ گار ہے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں ایک شخص بھی ہو جو فرشتہ ہو۔ کوشش کرنی ہے، سیکھنے کی بھی کوشش کرنی ہے، عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا پیغام بھی پہنچاتے رہنا ہے۔ کون کون اللہ کا پیغام پہنچائے گا؟ بولو بولو، کون کون پہنچائے گا؟ ہیں؟ کیسے پہنچائیں گی؟ مجھے اب یہ بھی ذرا بتائیں، کیسے پہنچائیں گی؟ زبان کے ذریعے، لکھ کر، ایس ایم ایس کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، اور کچھ نہیں تو اتنا ہی کر دیا کریں، جو یہاں سے سن کے جاتی ہیں اسی کو واٹس ایپ کر دیا کریں اپنے اگلے 50 لوگوں کو۔ آپ میں سے ہر کوئی اتنا کر دیا کرے، یہ جو یہاں سن کے جاتی ہیں اسے اپنے موبائل میں ریکارڈ کریں، موبائل میں ریکارڈ نہیں کرتی ان سے ریکارڈنگ لے لیں، ورنہ اپنے موبائل میں خود ریکارڈ کر لیں، آج کل یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کو 50 لوگوں کو سینڈ کر دیں۔ کیا خیال ہے، کام کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کام پہ کتنی دیر لگے گی؟ بولو، 5 منٹ کے 10 منٹ؟ کر سکتے ہو کہ نہیں؟ کر سکتے ہو کہ نہیں؟ کرتے ہو کہ نہیں؟ مجھے یہ بھی بتاؤ۔ نہیں کرتے، پھر یہ غفلت ہے نا، یہ غفلت ہے نا۔ تو یہ بات یہ ہے، آج اس غفلت کو چھوڑ دیں، آج سے پکا وعدہ کر لیں کہ روزانہ 50 لوگوں کو میں واٹس ایپ کر دیا کروں۔ کون کون کرے گا؟ بولو، تمام لوگ۔ اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے بڑوں کو بتائیں۔ افطاری کے وقت آپ کو پتہ ہے ہم میز پہ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں روزہ کھلنے کا، مجھے پتہ ہے سارے لوگ انتظار کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت کوئی نہ جو آپ نے یہاں بات سنی ہوتی ہے، بڑی پیاری سی کوئی بات اپنے بچوں کو ضرور بتائیں۔ سحری کے وقت جب سحری کا سائرن بج جاتا ہے، ہم نے کھانا ختم کر لیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے پہلے 5 منٹ بچوں کو ضرور کوئی نہ کوئی بڑی خوبصورت بات جو کہ آپ نے روز سنی ہوتی ہے اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ کیا خیال ہے، کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کون کون کرتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، کام کرنے سے ہوتے ہیں، کام کرنے سے ہوتے ہیں، علم سے نہیں ہوتے۔
آج وعدہ کیجئے اللہ تعالیٰ میں یہ دعوت کا کام کروں گی انشاءاللہ۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 1475 جندب کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے میں حوض پر تم سے سب سے پہلے پہنچا ہوں گا اور تمہارا استقبال کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے کتاب الحج میں حدیث پڑھی تھی کہ ممبری علی حوضی، میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنے ممبر پر کھڑے تھے، اور ممبر پر کھڑے ہو کے اللہ کے رسول فرما رہے تھے میں اس ممبر سے اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، میں تم سب سے پہلے وہاں پہنچا ہوں گا اور میں وہاں تمہارا استقبال کروں گا۔ حدیث نمبر 1476 سعد بن سعد کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تم پر حوض کوثر پر تم سب سے پہلے پہنچ کر وہاں تمہارا استقبال کروں گا۔ جو شخص میرے پاس آئے گا وہ اس میں سے پانی پیے گا، اور جو ایک دفعہ پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یہ ہوگی حوض کوثر کی سب سے بڑی خصوصیت کہ جو اس میں سے پانی پی لے وہ پھر دوبارہ پیاسا نہ ہوگا۔ اور میرے پاس حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، اس کے باوجود انہیں میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ قیامت والے دن امت محمدیہ کی پہچان جو ہوگی آثار وضو سے ہوگی۔ جو جتنا حصہ ہم وضو کرتے ہیں، یہ چہرہ، یہ ہاتھ اور پاؤں، یہ سارے سورج کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر آئیں گے، پوری امتوں میں سے پہچانے جائیں گے، حوض پر آئیں گے، لیکن فرشتے انہیں حوض پر آنے سے روک دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو لوگ میرے امتی ہیں۔ تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سی نئی بدعتیں جاری کرنی تھیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر اپنی پھٹکار ڈالیں گے، سحقن سحقن لمن غیر آبادی، اس پہ پھٹکار ہو جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ تو ایک بات واضح طور پر سمجھ لیں، حوض کوثر سے بدعتیوں کو ددکار دیا جائے گا۔ حوض کوثر سے پانی کس کو ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کس کو ملے گی؟ اور آپ کا پانی کس کو ملے گا؟ جو آپ کی سنت کا پیروکار ہوگا۔ سنت کا علم حاصل کریں اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کریں، تو تب جا کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور آپ کے حوض کوثر سے پانی پینے کا حق رکھیں گے۔ حدیث نمبر 1478 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض ایک مہینے کے فاصلے تک ہے، اتنا بڑا ہے کہ آپ ایک مہینہ چلتے رہو تو تب بھی میرا حوض جو ہے وہ ختم نہ ہوگا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہے، اور اس کے جو برتن ہیں آسمان کے ستاروں جیسے ہیں۔ کیا سمجھ آئی؟ آپ کا جو حوض کا پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی، اور اس کے جو برتن ہیں وہ آسمان کے ستاروں جیسے ہیں، یعنی اتنے بے شمار ہوں گے، اتنے زیادہ برتن ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے بے شمار ہیں، اتنے زیادہ چمکدار برتن ہوں گے، کرسٹل کلیئر چمکدار۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل شیشہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ کرسٹل ہوتا ہے، تو ستاروں کی طرح چمکدار اور ستاروں کی ذرا زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ جو اس سے پانی ایک دفعہ پی لے گا تو وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 1480 عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہیدوں پر 8 سال کے بعد دوبارہ دعا کی، نماز پڑھی، جیسے کہ آپ سب کو، زندوں کو اور مردوں کو الوداع کہہ رہے ہوں۔ اصل بات ہے غزوہ احد جو ہے یہ 3 ہجری میں ہوا، اور آپ کو پتہ ہے اس میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر 8 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو اپنی وفات سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر گئے اور شہدائے احد پر آپ نے جا کر دعا کی، اور
ایسی دعا کی کہ گویا کہ آپ زندوں اور مردوں کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ اصل بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، اور آپ اس لحاظ سے آپ تیاری کرتے جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کئی صحابہ کو یہ بتایا بھی تھا، خاص طور پر حضرت معاذ بن جبل جب یمن جانے لگے تو آپ نے فرمایا تھا، معاذ ہو سکتا ہے جب تم آؤ میں تمہیں نہ ملوں اور تم میری قبر کے بعد سے گزرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا، آپ کو اندازہ ہو گیا تھا۔ تو آپ نے شہدائے احد پر ایسے دعا کی جیسے کہ آپ زندوں اور مردوں کو الوداع کہہ رہے ہوں۔ پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، میں تمہارے آگے پیش رو ہوں گا، یعنی تم سے پہلے میں جا رہا ہوں اور میں تمہارا سردار ہوں گا، اور میں تم پر قیامت والے دن گواہ بھی ہوں گا۔ میں یہاں کھڑا ہوا حوض کو دیکھ رہا ہوں، مجھے تم سے اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، لیکن مجھے تم سے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے معاملوں میں، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اس میں تم ایک دوسرے سے مقابلے کرنے لگ جاؤ گے۔ کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین کوئی درست ہے یا نہیں ہے؟ شرک کے بارے میں تو مجھے ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے ڈر ہے تم حب دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اس میں تم مقابلے کرنے لگ جاؤ گے۔ آج حقیقتاً ہمارا سب سے بڑا جو شیطان ہے، سب سے بڑا طاغوت کیا ہے؟ سٹیٹس کیا ہے؟ حب دنیا۔ کس کی کوٹھی بڑی ہے، کس کی گاڑی شاندار ہے، کس نے برانڈڈ سوٹ پہنا ہے، کس کی جیولری زیادہ اچھی ہے، اور کس کا گھر زیادہ سجا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے اسی بات کا ڈر ہے کہ تم حب دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اس میں مقابلے کرنے لگ پڑو گے، حالانکہ ہمیں کس بات میں مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں مقابلے کرنے ہیں، اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں مقابلے کرنے ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ نیکیوں میں آگے بڑھو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ ہمیں نیکیوں میں ریس لگانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ دنیا میں ریس لگانے لگ پڑے۔ آج جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، کیا خیال ہے وہ اس بات کی تصدیق نہیں کریں گے کہ میں درست کہہ رہی ہوں؟ بات ہے دنیا نے ہمیں پاگل کر چھوڑا، سارا دن دنیا، اور رات کو بھی ہمارا دل ہوتا ہے دن اور رات 48 گھنٹے کے ہو جائیں تب بھی ہماری دنیا نہیں ختم ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، دنیا کو آپ نے یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ آپ نے اللہ کے ہاتھ، یہ دونوں ہاتھ خالی لے کے جانا ہے۔ کون اپنے ہاتھ بھرے ہوئے لے کر جائے گا؟ ذرا مجھے بتائیں، کون اپنے ہاتھ بھرے ہوئے لے کر جائے گا؟ نیک اعمال سے آپ کے ہاتھ بھر سکتے ہیں، دنیا کے معاملات میں تو آپ بالکل خالی ہاتھ جائیں گے۔ تو دنیا سے نیکیاں اکٹھی کریں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں ریس لگاؤ۔ کون نماز زیادہ اچھا پڑھتا ہے؟ کون اللہ کی راہ میں صدقہ زیادہ دیتا ہے؟ کون دورہ حدیث میں آ کے سب سے پہلے بیٹھتا ہے؟ کون دورہ حدیث میں کی باتیں، سنی ہوئی باتوں پر سب سے زیادہ عمل کرتا ہے؟ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو زیادہ توجہ سے دل لگاتا ہے؟ اور کون ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انہیں آگے پہنچاتا ہے؟ اللہ نے ہمیں ان باتوں میں سبقت لے جانے کا حکم دیا تھا، اللہ نے ہمیں دنیا میں سبقت لے جانے سے تو منع فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 1488، سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دن دیکھا۔ آپ کے ساتھ 2 آدمی تھے جو آپ کی طرف سے جہاد کر رہے تھے، ان کے اوپر سفید رنگ کے کپڑے تھے اور بہت سخت لڑائی کر رہے تھے۔ میں نے انہیں نہ تو آج سے قبل کبھی دیکھا اور نہ آج سے بعد کبھی دیکھا ہے۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور حوض کوثر کا ذکر تو آپ نے پڑھ لیا۔ اب یہ دیکھیے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے دن جب زخمی ہو گئے تو اس وقت آپ کے پاس تقریباً 12 صحابہ تھے، 11 صحابی تھے، ان میں سے 9 انصاری تھے اور 2 مہاجرین میں سے تھے۔ انصاری آپ پہ جان قربان کرتے رہے، ایک شہید ہوا، دوسرا شہید ہوا، تیسرا شہید ہوا، یہاں تک کہ 9 انصاریوں نے آپ پر جان اپنی وار دی، جان قربان کر دی۔ اور اس وقت 2 بندے تھے جو کہ
آپ کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور وہ کون تھے؟ ایک سعد بن ابی وقاص اور ایک طلحہ، یہ دو لوگ تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت جبریل اور حضرت میکائیل کو بھیجا، ان دونوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں، آپ کے دفاع میں لڑ رہے تھے اور بڑی سخت لڑائی کر رہے تھے۔ اور حضرت سعد بن وقاص چونکہ اس وقت آپ کے قریب تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اس دن ہی دیکھا تھا، اس دن سے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، اس دن کے بعد بھی نہیں دیکھا تھا۔ کیسے دیکھتے؟ وہ تو حضرت جبریل اور میکائیل تھے جو کہ انسانی شکلوں میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لڑائی کر رہے تھے۔ اور پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نیزہ مارا، خود بھی آپ نے جہاد کیا، اور آپ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس طرح کر کے حفاظت فرمائی۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک دفعہ آپ کو بتایا غزوہ احد کے آغاز میں مسلمانوں نے لڑائی کی، کفار جو تھے بھاگ گئے، کفار بھاگ گئے۔ بعد میں کفار نے دیکھا کہ وہ پہاڑی جس پر 50 تیر اندازوں کی ڈیوٹی تھی، وہ پہاڑی جو تھی اس کے تیر انداز مال غنیمت لوٹنے کے لیے جا چکے تھے، اور اس پہاڑی پر صرف 11 لوگ تھے۔ تو خالد بن ولید جو تھے یہ 100 آدمیوں کے دستے کے ساتھ آئے اور انہوں نے ان 11 آدمیوں کو مارا اور مسلمانوں پر بے خبری میں حملہ کر دیا جو کہ مال غنیمت لوٹ رہے تھے، اور ان میں سے ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا دباؤ بڑھا دیا۔ یہ وہ وقت تھا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل کے ساتھ کی۔ حدیث نمبر 1499 میں حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مدینے والے رات کے وقت گھبرا گئے، کوئی ایسی آواز آئی جس کے ساتھ مدینے والے ڈر گئے، وہ نکلے، وہ آواز کی جانب نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سامنے سے آتے ہوئے ملے، اور آپ خبر کا پتہ لگا چکے تھے، اور آپ گھوڑے پر سوار تھے جو کہ ابو طلحہ کا تھا۔ آپ ابو طلحہ کے ننگے گھوڑے پر سوار تھے، آپ کے گردن میں تلوار لٹکی ہوئی تھی، اور آپ فرما رہے تھے نہ ڈرو، خوف کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے اس گھوڑے کو تیز رفتاری میں سمندر جیسا پایا، یا یہ گھوڑا تو سمندر جیسا تیز رفتار ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ بڑا شور سا ہوا، لوگ ڈر گئے، اپنے گھروں سے نکلے۔ اب جب گھروں سے نکلے ہیں تو دیکھا اللہ کے رسول اتنی دیر میں اس ساری خبر کا پتہ لگا کے واپس بھی آ چکے تھے۔ اتنے ایکٹیو تھے اللہ کے رسول کے، لوگ ابھی سوچ رہے ہیں ہوا کیا ہے، اللہ کے رسول جا کے پتہ لگا کے واپس آ چکے ہیں۔ اور واپس بھی کیسے آئے؟ آپ نے ابو طلحہ کا گھوڑا لیا، ننگا گھوڑا، اس کے اوپر اگر آپ زین ڈالتے تو دیر ہو جاتی، آپ نے اس کے گھوڑے کے اوپر ننگے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے اور واپس آئے، اور آپ نے کہا میں اچھی طرح پتہ کر کے آیا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، فکر کا کوئی مسئلہ، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اور لوگوں کو تسلی دی۔ تو اللہ کے رسول بہادر بھی بہت زیادہ تھے، ایکٹیو بھی بہت زیادہ تھے۔ جب لوگ جتنی دیر میں لوگ ابھی سوچ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگا کر واپس بھی آ گئے ہیں، اور آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہاں پہ اگر کوئی دشمن ہوا تو اس نے مجھے کچھ کہہ دیا۔ آپ کی شجاعت بھی معجزہ تھی، اور آپ کی جو تھی یہ ایکٹیو ہونا، یہ بھی ایک معجزہ کی طرح تھا، معجزہ کا طرح تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1490، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ جو سب سے زیادہ رمضان میں سخی ہو جاتے تھے جب انہیں حضرت جبریل سے جب ان کی ملاقات ہوتی تھی اور وہ ان سے رمضان کی ہر رات کو ملتے تھے تو وہ انہیں ان سے قرآن کا دور کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت جبریل کے ساتھ روزانہ ہوتی، اور آپ ایک سپارہ سناتے، ایک سپارہ جبریل آپ کو سناتے اور ایک سپارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سناتے۔ لیکن جس سال آپ فوت ہوئے آپ نے اس سال 2 دفعہ دور کیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا تھا، آپ کو بتا دیا گیا تھا، اس سال آپ نے 2 دفعہ دور کیا تھا، اور جب آپ حضرت جبریل سے ملتے اس کا اثر یہ ہوتا اللہ کے رسول سخی تو پہلے ہی بہت زیادہ تھے لیکن اب اور زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں آپ کی سخاوت کا یہ انداز ہوتا جیسے
تیز آندھی ہوتی ہے، تیز آندھی جو ہے ہر ایک کو فائدہ پہنچاتی، چھوٹے کو، بڑے کو، غریب کو، امیر کو، جوان کو، بوڑھے کو، صحت مند کو، بیمار کو۔ آندھی دیکھتی ہے کہ میں نے کس کو ہوا پہنچانی ہے اور کس کو نہیں پہنچانی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھی کی طرح سخی ہو جاتے تھے۔ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر کون عمل کرے گا؟ ہم ان کے امتی ہیں۔ یہ باتیں سننے کے لیے نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ جی اللہ کے رسول کی باتیں بڑی اچھی ہیں اور آپا جی نے بڑی اچھی بتائی ہیں، نہ جی، یہ عمل کرنے کے لیے ہیں۔ اس سنت پر کون عمل کرے گا؟ بولو، آج کون عمل کرے گا؟ آج عمل کر کے جائیں، یہیں عمل کر کے جائیں، اور اگر یہاں عمل نہیں کر سکتے، گھر جا کے آج اس پر عمل کریں، گھر جا کے عمل کریں اس پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں چلتی ہوئی ہوا سے زیادہ سخی ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 1491 حضرت انس کی حدیث ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی تو آپ نے مجھے کبھی اف نہیں کہا، اور نہ یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا یہ کام تو نے کیوں کیا۔ حضرت انس جو ہیں یہ حضرت ام سلیم کے بیٹے ہیں، ام سلیم کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو آپ کو کسی خادم کی ضرورت تھی۔ حضرت ام سلیم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر مدینے میں رہے ان کی خدمت کی۔ اللہ کے رسول جب وفات آپ نے پائی ہے تو اس وقت حضرت انس کی عمر جو تھی 20 سال تھی۔ ایک دفعہ ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے ایک کام کہا کہ یہ کام کر کے آؤ۔ حضرت انس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں یہ کام میں اس کام کے لیے نہیں جاؤں گا۔ تھے تو بچے ہی، بچپنا غالب آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، لیکن دل میں یہ تھا کہ میں کام کر دیتا ہوں، یعنی زبان سے تو میں نے جو بول دیا ہے لیکن میں یہ کام کروں گا۔ خیر جی، یہ کام کرنے چل پڑے۔ اب ہوا کیا کہ راستے میں بچے کھیل رہے تھے، یہ بچوں کا کھیل دیکھنے لگ پڑے، یا شاید پھر اسی بات کا اثر تھا جو ان کے منہ سے نکلی تھی بات کہ میں اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا، یہ بچوں کا کھیل دیکھنے لگ پڑے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر تو انتظار کیا، لیکن چونکہ یہ کہہ گئے تھے کہ میں نہیں جاؤں گا تو اللہ کے رسول ان کے پیچھے نکلے۔ اب پیچھے جب نکلے ہیں تو دیکھا تو حضرت انس جو ہیں بچوں کا کھیل دیکھ رہے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ نے ان کی گردن پر ہاتھ ڈالا، یوں پیچھے سے ہاتھ ڈالا اور بڑے پیار سے کہا یا انیس پیار سے کہتے ہیں تو یا انیس، اتنی بات کہی۔ یہ حضرت انس کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میں نے دیکھا اللہ کے رسول تھے، میں نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی جاتا ہوں۔ اور اس موقع پر انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ میں نے 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے، اللہ کے رسول نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا اور کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیا کیوں نہیں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کیا خیال ہے ہمارے بھی خادم ہوتے ہیں، ہم اپنے خادموں کے ساتھ کیسے چلتے ہیں؟ سوچیں ذرا اس بات کو۔ ہم تو اپنے خادم کو دن میں، میرا خیال ہے اللہ کے رسول نے 10 سال میں ایک دفعہ نہیں کہا، ہم تو ایک دن میں 10 دفعہ کہتے ہیں، ایک دن میں 10 دفعہ ڈانٹتے ہیں، یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ صفائی نہیں کی، یہ برتن نہیں اچھا دھویا، یہ فلاں نہیں کیا، یہ فلاں نہیں کیا۔ ہم تو 10 دفعہ دن میں کہتے ہیں، 10 دفعہ ڈانٹتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا اچھا اخلاق دیکھیے کہ حضرت انس اپنے خادم کو ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، کسی نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنے خادموں کو دن میں کتنی دفعہ معاف کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے کہا انہیں دن میں 70 دفعہ معاف کیا کرو، انہیں دن میں 70 دفعہ معاف کیا کرو۔ کیا خیال ہے اس سنت پر کون عمل کرے گا؟ اس سنت پر کون عمل کرے گا؟ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا تو بڑی خوبصورت بات ہے، بڑا مزہ آتا ہے، بڑی دل کو ٹھنڈ پڑتی ہے، لیکن یہ سیرت عمل کے لیے ہے، یہ سیرت عمل کے لیے ہے۔
حدیث نمبر 1493 حضرت جابر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ نے نہیں فرمایا ہو، ہمیشہ عطا فرماتے، اگر موجود ہوتی دے دیتے، نہ موجود ہوتی قرضہ لے کے دے دیتے، کسی سے کہتے یہ میری چادر لے جاؤ یا میری فلاں چیز لے جاؤ اور یہ فلاں کے پاس رہن رکھ لو اور اس سے یہ چیز لے لو۔ ایک دفعہ ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے چادر بن کے دی۔ اس دور میں ٹیکسٹائل ملیں نہیں ہوتی تھیں، عورتیں گھر میں کپڑا بنا کرتی تھیں، یہ چرخہ کاٹتی اور کپڑا بنتی۔ تو ایک عورت نے آپ کے لیے چادر بنی اور آپ کو آ کر کہا یا رسول اللہ یہ چادر میں نے خاص آپ کے لیے بنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، آپ نے پہن لی، آپ نے پہن لی۔ اب پہننے کے بعد ہوا کیا کہ عبد الرحمن بن عوف ایک صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چادر مانگ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر گئے تاکہ وہ چادر آپ کو دوسری چادر پہنے اور وہ چادر آپ کو اتار کے دے۔ تو صحابہ نے بعد میں عبد الرحمن بن عوف کو ڈانٹا اور انہیں کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنی ضرورت کی چیز بھی دے دیتے ہیں، تو تم نے ان سے کیوں چادر مانگی؟ تم نے کیوں چادر مانگی؟ آپ کو ضرورت تھی، آپ نے پہنی تھی اور تم نے ان سے چادر، اب اللہ کے رسول اپنی چادر اتار کے تمہیں دے دیں گے۔ اب وہ کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ اس چادر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جسم مبارک سے لگی ہے، یہ برکت والی ہو گئی ہے، میں اس چادر کو اپنا کفن بناؤں گا۔ بات سمجھ آئی؟ لیکن اللہ کے رسول نے اپنے تن کی پہنی ہوئی چادر اتار کے دے دی۔ ہاتھ میں نہ ہوتا کوئی چیز اپنی پکڑا دیتے، یہ لے لو اور فلاں سے جا کے میرے نام سے قرضہ لے لو، میں بعد میں قرضہ ادا کر دوں گا۔ ہاں جی، ہم بھی کبھی کسی کو اس طرح دیتے ہیں؟ کون کون ایسے دیتا ہے؟ کون کون ایسے دیتا ہے؟ بولو، کوئی بھی نہیں۔ سیکھیں۔ کسی کو کھانے کی ضرورت ہے کھانا دیں، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا دیں، کسی کو پیسے کی ضرورت ہے پیسہ دیں، کسی کو ضرورت ہے آپ کی تسلی کی اور حوصلے کی، کسی کی تعزیت کی ضرورت ہے اسے تعزیت کریں، ہر ایک کے ساتھ نیکی کریں۔ الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اپنا دل کھلا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ کسی کو آپ نہ نہیں کرتے تھے۔ ہمارے فریج جو ہیں ان میں چیزیں بس جاتی ہیں، ہمارے کپڑے ٹڈیاں ٹک جاتی ہیں، ہمارے صندوق بھرے ہوتے ہیں، ہماری الماریاں ہم انہیں کھول کے نہیں دیکھتے، لیکن اتنا دل نہیں ہے کہ کسی کو ضرورت کے لیے دے دیں۔ اب عید آ رہی ہے، عید کے لیے مجھے پتا ہے آپ میں سے ہر ایک نے نئے کپڑے بنانے ہیں، نیا جوتا خریدنا ہے، لیکن یہ اس حقیقت کو بھی یاد رکھیں آپ کے پاس نئے کپڑے کتنے جوڑے پڑے ہیں، آپ صرف اس عید کے لیے نیا جوڑا بنا رہی ہیں۔ کیوں نہیں آپ یہ نئے کپڑے جو ہیں کسی ایسے غریب کو بنا دیتی جس کے پاس پورے سال میں پہننے کے لیے پرانے کپڑے تھے، جس کے پاس اس وقت بھی پھٹے پرانے کپڑے ہیں، وہ یہی کپڑے عید پر پہنے گا اور اگلے دن اس کے پاس پہننے کے لیے یہی کپڑے ہوں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اپنے آس پاس چاروں طرف نظر دوڑائیں، آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو کہ جن کے پاس روزہ کھولنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے پاس تن پہ پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے پاس دوائی اور علاج کے لیے کچھ نہیں ہے۔ خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے ذات سے باہر نکل کر دوسرے لوگوں کی ضرورتیں پوری فرمائیں۔ صدقہ قیامت والے دن آپ صدقے کے سائے میں ہوں گی۔ انسان قیامت کی گرمی میں صدقہ اس کے لیے سایہ بن جائے گا۔ کون کون کرے گا صدقہ؟ بولو بھائی، کون کون کرے گا؟ سب نے کرنا ہے، سب نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما۔ حدیث نمبر 1494 حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بحرین کا مال آیا تو میں تمہیں اتنا اور اتنا اور اتنا دوں گا۔ اب آپ دیکھیے، کوئی شخص آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہے تو آپ اسے کیا وعدہ دے رہے ہیں کہ بحرین سے مال آئے گا تو میں تمہیں پھر دے دوں گا، اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے، ہاں میں تمہیں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے کے لیے آیا، آپ نے اس کو اتنی بکریاں دی جتنی 2 پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہیں، ان گنت ریوڑ بکریوں کا دے دی۔ وہ جب واپس کیا تو اپنی قوم سے کہنے لگا، مسلمان ہو جاؤ، محمد تو اتنا دیتے ہیں کہ محتاجی کا ڈر نہیں رہتا۔
اور اپنے گھر کا کیا حال تھا؟ اپنے گھر کا کیا حال تھا؟ ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا کہ ہمارا خرچہ بڑھا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات اتار دی، اے نبی ان سے کہو اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زینت چاہیے تو آؤ میں تمہیں دنیا دیتا ہوں اور تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، پھر تمہیں میرے نبی کے گھر میں نہیں رہ سکو گی. میرے نبی کے گھر میں رہنا ہے تو اسی فقر و فاقہ کے ساتھ رہنا ہے. اور وہ فقر و فاقہ کیسا ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک چاند گزر جاتا، پھر اگلا مہینہ گزرتا دوسرا چاند نکل آتا، پھر تیسرا چاند نکل آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے گھروں میں آگ نہ جلتی، آگ نہ جلتی. ان کے بھانجے اس حدیث کے راوی ہیں، کہنے لگے اماں پھر کیسے آپ کا گزارا ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کھجوروں کے ساتھ اور پانی کے ساتھ. تو سخاوت کا حال یہ ہے کہ اتنا دیتے ہیں کہ جتنی دو پہاڑیوں کے درمیان بکریاں ہیں. وہ شخص اپنی قوم کو واپس آ کے کہنے لگا مسلمان ہو جاؤ، محمد تو اتنا دیتے ہیں کہ محتاجی کا ڈر نہیں رہتا. تو آپ نے کہا کہ اگر میرے پاس بحرین سے مال آیا تو میں تمہیں اتنا دوں گا اور اتنا دوں گا اور اتنا دوں گا. تو بحرین سے مال نہ آیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. تو جب بحرین سے مال آیا تو حضرت ابو بکر نے حکم دیا، تو حضرت ابو بکر نے اعلان کرا دیا کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا تھا یا جس کا قرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا تھا وہ ہمارے پاس آئے اور ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض وصول کر لے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مانگنے آیا تو آپ نے اسے کہا کہ جاؤ میرے نام پہ قرض لے لو، میں بعد میں ادا کر دوں گا. تو جس سے اللہ کے رسول نے کوئی وعدہ کیا تھا یا اس کا کوئی قرض تھا تو وہ ہمارے پاس آئے تو میں ان کے پاس آیا. تو میں نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا اتنا اور اتنا. تو حضرت ابو بکر نے میرے لیے ایک مٹھی بھری، تو میں نے ان کو گنا تو 500 سکے تھے. تو آپ نے فرمایا اس سے دگنے اور بھی لے لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا تھا کہ میں تمہیں اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا. تو حضرت ابو بکر نے پہلا اتنا یوں مٹھی بھری 500 سکے تھے اور پھر آپ نے اس سے دگنا اور بھی عطا فرمایا. حدیث نمبر 1495 حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے گھر میں داخل ہوئے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے رضائی باپ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو پکڑا، انہیں سونگا، انہیں بوسہ دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بیٹے ابراہیم جو ہیں یہ اپنی شیر خارگی کی حالت میں ہی فوت ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیماری کی خبر ملی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر لینے کے لیے آئے. آپ نے ان کو اپنی گود میں لیا، انہیں سونگا اور ان کو بوسہ دیا. پھر ہم اس کے بعد آپ کے پاس پھر داخل ہوئے اور ابراہیم جو تھے ان کا سانس اکھڑ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہنے لگ پڑیں. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا؟ جیسے ہمارے معاشرے میں ہے نا کیا مرد بھی روتے ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں؟ بیٹے کو دیکھا سانس اکھڑ رہا تھا، آپ کی آنکھیں آنسو بہانے لگ پڑیں. تو آپ نے کہا اے عبداللہ اے ابن عوف یہ تو رحمت ہے، یعنی یہ جو انسان کے آنسو بہتے ہیں یہ دل نرم ہوتے ہیں تو انسان کے آنسو بہتے ہیں، تو دلوں کی نرمی تو اللہ کی رحمت ہے. پھر دوبارہ آپ نے کہا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، لیکن ہم وہ نہ کہیں گے مگر جس پر ہمارا رب راضی ہو، اور وہ کیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. زبان سے وہی نکلے گا جس سے ہمارا رب راضی ہوگا. اور ہم اے ابراہیم تیری جدائی کے ساتھ ہم بڑے غمگین ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے پیار بھی کرتے تھے، انہیں گود میں بھی لیتے تھے، انہیں سونگتے بھی تھے، انہیں بوسہ بھی دیتے تھے، اور ان کے وفات پر آپ نے آنسو بھی بہائے تھے. حدیث نمبر
97 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد ان کے پاس اقرا بن حابس تمیمی موجود بیٹھے ہوئے تھے، تو اقرا بن حابس کہنے لگے میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن بن علی کا بوسہ بھی لیتے، حسن اور حسین کو پیار بھی کرتے، بلکہ حسن اور حسین کے پیار کرنے کی میں آپ کو باتیں بتاؤں، اللہ کے رسول ان کے لیے یوں اپنی زبان نکال دیتے۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کو ایسی باتیں جو ہیں ان سے بچے خوش ہوتے ہیں، اپنی زبان باہر نکال دیتے اور ان کے ساتھ ان کے لیے گھوڑا بن جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حسن اور حسین جو تھے سواری کرتے، صحابہ کہتے کتنی اچھی کتنی شاندار سواری ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے دیکھو سوار بھی تو کتنا شاندار ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، حسن اور حسین آ رہے تھے، قمیضیں لمبی پہنی ہوئی تھیں اور لمبی قمیضیں ان کے پاؤں میں اٹک رہی تھیں اور اس کی وجہ سے گرتے پڑے چلے آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچ کہتے ہیں کہ تمہاری اولادیں، تمہارے مال اور اولاد تمہارے فتنہ ہیں، اور یہ کہا خطبہ چھوڑ دیا، ان دونوں کو جا کے اٹھایا کیونکہ گرتے پڑے آ رہے تھے اور ان کو آ کے تو ٹھیک طرح سے بٹھایا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ آپ نے لمبا سجدہ کیا، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بات تھی آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا؟ کہتے ہیں میرے بیٹے میرے اوپر کھیل رہے تھے اور میں نے نہ چاہا کہ میں انہیں اتاروں، میرے بیٹے جب تک ان کا دل چاہا وہ کھیلتے رہے اور میں اتنی دیر سجدے میں پڑا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بوسے بھی دیتے تھے، انہیں پیار بھی کرتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ نے ایک دفعہ حسن بن علی کا بوسہ لیا، آپ کے پاس اقرا بن حابس ایک مکے کے سردار تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں اور میں نے تو کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ آپ نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، تمہیں اپنے بچوں سے محبت نہیں ہے، تم اپنے بچوں پہ رحم نہیں کر رہے، اللہ بھی تم پہ رحم نہیں کرے گا۔ اسی طرح ایک بدو تھا، اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ تو بچوں کو بوسے دیتے ہیں، ہم تو ان سے پیار نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم اور شفقت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ حدیث نمبر 1499 ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیادار تھے، ایک کنواری لڑکی جتنی اپنی چادر میں اور اپنے حجاب میں حیادار ہوتی ہے، اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ حدیث نمبر 1500 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو فحش گو تھے اور نہ فحش گوئی کا تکلف کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، یہودیوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ پر موت ہو، السلام علیکم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وعلیکم کہہ دیا۔ حضرت عائشہ نے کہا تم پر علیکم السلام واللعنہ، تم پر موت بھی ہو تو لعنت بھی ہو۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو منع فرما دیا، تو بات یہ ہے حضرت عائشہ نے بلکہ کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے تو آپ پہ موت ڈالی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا میں نے بھی تو انہیں وعلیکم کہہ دیا تھا، تو حضرت عائشہ کو آپ نے منع کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین اخلاق والے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ بہترین اخلاق قیامت والے دن سب سے زیادہ تول میں بھاری ہوگا۔ جب وزن کیا جائے گا تو سب سے زیادہ بھاری کون سی چیز ہوگی؟ اچھا اخلاق۔ لیکن یہ اچھا اخلاق اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، دنیا کی خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم عام طور پر اس سے اچھا اخلاق برتتے ہیں جو ہم سے اچھا اخلاق برتتا ہے۔ آپ کی سہیلی آپ کے ساتھ بڑی اچھی ہے تو آپ اس کے ساتھ بڑی اچھی ہیں، آپ کی فلاں استاد آپ کے ساتھ اچھی ہیں تو آپ اس کے ساتھ بڑی اچھی ہیں۔ نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ آپ کا فلاں رشتہ دار آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کے گھر آتا جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، نہیں۔ آپ نے اچھا اخلاق اللہ کی خاطر رکھنا ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میں نے اگر کسی کے اخلاق کے جواب میں اچھا اخلاق کیا تو یہ تو بدلہ ہو گیا۔ اللہ سے اجر کی امید نہ رکھیے،
اللہ سے اجر کی امید تب رکھیے جب آپ خالص اللہ کے لیے کسی سے اچھا اخلاق جو ہے وہ برت رہے ہیں. اور اچھے اخلاق والے لوگ قائم باللیل اور صائم بالنہار کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں. قائم باللیل سے کیا مراد ہے؟ ایسے لوگ جو ساری رات جاگیں اور ایسے لوگ جو سارا دن روزہ رکھیں. تو اچھے اخلاق والے لوگ جو ہیں اتنے بڑے درجے کو پہنچ جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ اتنے بڑے درجے کو کیسے پہنچتے ہیں یا اتنا بڑا درجہ وہ کیسے پاتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو شخص اچھا اخلاق استعمال کرتا ہے وہ شخص اپنی زبان کو کنٹرول رکھتا ہے. وہ اپنے خادم کو ڈانٹتے وقت بھی زبان کنٹرول میں رکھتا ہے. وہ کسی سے زیادتی نہیں کرتا، وہ کسی سے ظلم نہیں کرتا، کسی کو تانا نہیں دیتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی چغلی نہیں کرتا. کیا خیال ہے یہ کرتے وقت انسان اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا؟ تو جب انسان روزہ رکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی تو انسان اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں کہیں پانی نہ پی لوں، کہیں کچھ کھا نہ لوں، میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے اخلاق کو اللہ کی خاطر بہتر کرتے ہیں اللہ سے ڈر کے، تو آپ اسی طرح ہوتے ہیں جیسے کوئی شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے، جیسے کوئی شخص نماز پڑھتے وقت اللہ کی طرف متوجہ ہے. آپ کا یہ ایک دوسرا انداز ہے. تو اچھا اخلاق اختیار کیجئے اور جس سے بھی نیکی کرنی ہے اللہ کی خاطر نیکی کیجئے. اور ایک اور میں آپ کو بڑی پیاری بات بتاؤں، دوسروں سے اللہ کی خاطر محبت کریں. اور اللہ کے نبی ایک اور بڑی خوبصورت بات ہمیں بتاتے ہیں، جس سے آپ محبت کریں اسے جا کر بتا بھی دیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں. کیا خیال ہے کوئی شخص آپ کو آ کر بتائے آپ مجھے بڑی اچھی لگتی، مجھے آپ سے محبت. کیا خیال ہے اس سے بڑا تحفہ کوئی اور ہو سکتا؟ اور یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ جس سے لوگوں سے اللہ کی خاطر محبت کریں اور لوگوں کو بتا بھی دیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور خاص طور پہ جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والا ہے اس کے بارے میں یاد رکھیے، ایسے لوگ قیامت والے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. بلکہ حدیث میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات آتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن نور کے ممبر ہوں گے جن پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، انبیاء بھی رشک کریں گے اور پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے، اسی لیے جمع ہوتے تھے اور اسی لیے علیحدہ ہوتے تھے. ہاں جی بتائیے، اب اللہ کی خاطر محبت کرنی ہے؟ سوچ لیجئے کس سے میں نے اللہ کی خاطر محبت کرنی ہے اور کس سے میں نے اس خاطر ملنا ہے. صرف اللہ کی خاطر، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دنیاوی مقصد دوستی میں کیا ہوتے ہیں؟ فلاں میرا رشتہ دار ہے میں اس لیے جا رہا ہوں، فلاں سہیلی مجھے اچھی بڑی لگتی ہے وہ باتیں بڑی اچھی کرتی ہے، فلاں کے ساتھ میں نے شاپنگ کے لیے جانا ہے، فلاں کے ساتھ میں نے مل کے کپڑے بنانے ہیں، فلاں کے ساتھ مل کے میں نے نوٹس بنانے ہیں. ارے بھی نہیں، کسی سے محبت کس لیے کیجئے؟ صرف اور صرف اللہ کی خاطر. وہاں پہ نیک باتیں کیجئے اور نیکی کا شوق ایک دوسرے کے دل میں آئے تو ایسے لوگوں کا جو اجر ہوگا میں نے آپ کو ابھی بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ بڑی شفقت اور رحمت سے پیش آتے تھے. حدیث نمبر 1501 حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے، آپ کے ساتھ آپ کا حبشی غلام تھا جس کا نام انجشہ تھا. وہ ہودی پڑھ رہا تھا. اللہ کے رسول نے اسے کہا تیرا برا ہو اے انجشہ، آبگینوں کا خیال رکھو. کیا مطلب؟ یہ جو عورتیں اونٹوں پر بیٹھی ہیں یہ نازک آبگینوں کی طرح ہیں، نازک شیشوں کی طرح ہیں. ایسا نہ ہو تیری ہودی سن کے اونٹ مست ہو جائیں اور زیادہ تیز چلنے لگ پڑیں اور ان شیشوں کو گرا دیں اور یہ شیشے جو ہیں یہ زخمی ہو جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بارے میں انتہائی شفقت اور رحمت سے پیش آتے تھے. حدیث نمبر 1502 حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو باتوں میں سے ایک کے انتخاب کا اختیار دیا جاتا تو آپ آسان بات کا انتخاب فرماتے اگر وہ گناہ نہ ہوتی. یعنی ایک کام کرنا ہے اس کے دو طریقے ہیں اور ان دو طریقوں میں سے آپ کس کا انتخاب فرماتے جو آسان ہوتا؟
مشکل کا انتخاب نہ فرماتے۔ ہاں یہ شرط ضرور ہے کہ وہ چیز گناہ نہ ہو، اگر گناہ ہوتی تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور رہنے والے ہوتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کا احترام خطرے میں ہوتا تو آپ اس وقت انتقام لیتے۔ میں آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا، آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لیا، لیکن جب دین کے اصول جو تھے وہ ٹوٹ رہے ہوتے تو اللہ کے رسول بطور حکمران ان کی سزا ضرور دیتے، لیکن اپنی ذات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا۔ باقی جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے لوگوں کے ساتھ معاملہ تھا، حدیث میں آتا ہے ایک عورت آئی اور اللہ کے رسول سے کہنے لگی، یا رسول اللہ میں لوگوں کے سامنے آپ سے بات نہیں کہہ سکتی، آپ اس کے ساتھ علیحدہ گلی میں آئے، اس کے بعد سنی اور اس کی ضرورت پوری کی، حالانکہ آپ مدینے کے حکمران تھے، آپ ایک عام آدمی نہ تھے، سید الانبیاء تو آپ تھے ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ مدینے کے حکمران بھی تھے، لیکن آپ کو جب چاہتا کوئی اپنی بات سنا سکتا تھا، نہ صرف سنا سکتا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی حاجت پوری کرتے، اور اس کی حاجت پوری کرنے کے بعد واپس تشریف لاتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم